اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ترجمہ: اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ حتی یبین لہم، جب تک انہیں صاف نہ بتا دے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے، اجتناب معنی بچنا واجب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ اس کی ممانعت کا صاف بیان اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ لہذا ممانعت سے پہلے اس فعل کے کرنے میں حرج نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول: جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے ہیں کہیں اس پر گرفت نہ ہو۔ اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مؤاخذہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ پر رحمت الہی کا رجوع یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم ہونے کے باوجود باکثرت توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائی گئی، جو آپ کی بلندی درجات اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ تھی، اور مسلمانوں کو بہت سے معاملات میں توبہ کی توفیق دی گئی، اور اس توبہ کو اللہ تعالی نے قبول بھی فرمایا۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے، جسے غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں۔ غزوہ اسرت معنی مشکل غزوہ، غزوہ اسرت معنی مشکل غزوہ۔ اس غزوہ میں اسرت یعنی مشکلات ایسی تھی، تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا،
باری باری اس پر سوار ہوتے تھے. مثلاً 1 کلومیٹر تک ایک بندہ سوار ہوگا، پھر اگلے 1 کلومیٹر تک ایک بندہ سوار ہوگا. جب اس غزوے کے لیے جا رہے تھے صحابہ کرام، سواری کی قلت تھی اور کھانے پینے کے سامان کی بھی قلت تھی. اس غزوے میں کھانے پینے کی قلت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک کھجور پر کئی کئی آدمی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پی لیا پانی. اندازہ لگیں کہ پھر بھی صحابہ کرام غزوہ میں گئے اور غزوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے. کوئی صحابی واپس بھی نہیں ہے، کوئی دل سے چھوٹا بھی نہیں ہوا. مطلب دل میں کوئی یہ خیال نہیں کیا کہ ہم تو دین کے لیے، اسلام کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہمیں کیا مل رہا ہے، ہم تو خود ہی بھوکے مر رہے ہیں. اللہ کو چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھیجا تھا، بنی اسرائیل کے لیے بھیجا تھا، محمد رسول اللہ جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے لیے باتم زیادہ بدرجہ اولد جلدی بھیجے، لیکن وہ آزمائش تھی. تو اچھا یہ عالم تھا، سواری بھی نہیں، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں، پانی کی بھی نہایت قلت، اور پھر اس کے ساتھ شدید گرمی، سختی کا عالم، جیسے لو چل رہی ہوتی ہے، اوپر دھوپ پڑ رہی ہو سخت، یہ عالم تھا. اور پھر سفر بھی لمبا، کئی دن کا، 1-2 دن 3-4 دن میں کئی دن کا لمبا سفر. جہاں مدینہ منورہ ہے، یہاں سے لے کے ملک شام کی جہاں سرحد لگتی ہے، اس سے آگے عراق ہے، یہ جو بڑے ملک ہیں وہاں سعودی عرب کے ساتھ، عرب ممالک، اس کا جہاں آخری حد لگتی ہے، یوں کہو جس کو آج کے لفظوں میں بارڈر جہاں پہ ہے، وہاں پہ ایک بڑی جگہ ہے، علاقے کا نام ہے تبوک، جہاں پہلے قوم شعیب تھی، مدین جس کو کہا جاتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ہی وہ تبوک علاقے کا نام ہے. غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ وہاں گئے. اس غزوے کو اور ان مشکلات کو اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا. اس حال میں صحابہ کرام اپنے صدق اور یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاری میں ثابت قدم رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی سے دعا فرمائیے. ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کی، جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی دست مبارک اٹھے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا، اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے. اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، یعنی جہاں پہ لشکر تھا بارش صرف وہیں پہ ہوئی تھی، باقی جگہوں پہ بارش نہ ہوئی تھی. بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی، وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اچھا، اس میں یہاں پہ تو مختصر ہے، حدیث کی کتابوں میں اور بھی اس کی تفصیل ہے. یہ بارش ہونے سے پہلے ایسی سختی، گرمی اور پانی کی قلت کا عالم تھا کہ کچھ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اونٹ ذبح کیے، اونٹ میں اوجری میں اس کے میدے میں جو پانی ہوتا ہے وہ نکال کے پیا. ایسی سختی کا عالم اور پانی ہے ہی نہیں. صدیق اکبر نے تب عرض کی، یا رسول اللہ، اب بات برداشت سے بہر ہے، اللہ پاک سے دعا فرمائے. تو اچھا، اس میں ایک چیز ہمارے لیے، اچھا آگے اللہ نے بھی فرمایا، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے. دل ٹیڑھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ ایمان سے ہی پھر جاتے. ایسی سخت آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن پھر بھی وہ اس پر قائم رہے، پھر بھی اس پر کیا رہے؟ قائم رہے، مضبوط رہے، اپنے دین ایمان کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا. صحابہ کو جب اتنی آزمائش تھی، اور کس لیے آزمائش تھی؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے. کس کے لیے تھی؟ دین اسلام کے لیے نا. آخر وہ غزوے میں جا رہے تھے، دین اسلام کے لیے جا رہے تھے، اپنا ان کو کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ. تو ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے اتنی آزمائش پر دین کو نہیں چھوڑا. ہمیں کوئی آزمائش ہی نہیں ہے،
پھر بھی ہم دین پر عمل نہ کریں اور ہم کہیں کہ دین مشکل ہے، یہ دین پہ ہم سے عمل نہیں ہو رہا، کتنی ہمارے لیے عجیب بات ہے کہ ہم راحت و سکون میں ہیں، ہمارے ساتھ اتنی آزمائشیں نہیں ہیں، پھر بھی ہم اسلام کے لیے وقت نہ نکالیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالیں۔ یہ ہمارے لیے ہماری زندگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ماکادہ یزیغ، قریب تھا، یعنی قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل شدت اور سختی پہنچنے کی وجہ سے حق سے اعراض کر جاتے، اور وہ اس شدت و سختی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونا گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور وہ ثابت قدم رہے، اور جو وسوسہ ان کے دل میں گزرا تھا اس پر نادم ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تاب علیہم، یعنی اللہ نے ان کی نیتوں کا اخلاص اور توبہ کی سچائی جانتا ہے، تو اس نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی اور اس توبہ کو قبول فرمایا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی مہربان ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور ان تین پر بھی، یہ تین صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہم، ان کا ذکر آیت وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پیچھے یہ ذکر گزرا تھا جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ باقی تین لوگ جن کا ذکر مؤخر کیا گیا ہے ان کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، ان کا ذکر ابھی اس آیت میں ہے۔ یہ سب انصاری تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، کوئی حکم فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرما دی، یعنی منع کر دیا کہ کوئی مسلمان کوئی مومن ان سے کلام نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، بائیکاٹ کر دیا، مکمل بائیکاٹ۔ حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام کرنا ترک کر دیا۔ یہ جو تین تھے ان میں سے حدیث میں بخاری شریف میں اس پر ایک حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ میرا ایک چاچو کا بیٹا، میں راستے میں جا رہا تھا گلی میں، باغ میں وہ اپنے باغ کی کھدائی کر رہا تھا، جس کو اور لفظوں میں کوٹی کرنا کہتے ہیں، جو بھی اچھا، وہ میں نے اس سے بات کی، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ رسول اللہ نے منع کیا ہوا تھا بھئی ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، یہ تم سے بات بھی کرے تم نے اس کا جواب نہیں دینا۔ ان تینوں کا رشتہ داروں نے بھی منع کیا ہوا، باپ کو بھی منع کیا ہوا تھا اپنے بیٹے سے بات نہیں کرنا، یہ رسول اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم آیا ہوا تھا۔ تو اب یہ لوگ، یہ آیت میں فرمایا کہ زمین اگرچہ اتنی وسیع ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، اس کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی اور یہ خود اپنی زندگیوں سے تنگ آ گئے کہ کوئی، جیسے ہم آج کے زمانے میں کہیں بندہ بور ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی بھائی بیٹا رشتہ دار گلی پڑوسی کوئی بھی بات نہیں کر رہا، ہم کسی سے بات کریں وہ جواب بھی نہیں دے رہے، ایسے میں بندہ تنگ ہوتا ہے۔ تو فرمائے کہ وہ تنگ آ گئے، رشتہ داروں نے سب نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رشتہ دار کو کہا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا میں اللہ کو نہیں مانتا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، ان پر ایمان نہیں لاتا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میں کیا قرآن پہ ایمان نہیں لاتا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
وہ خاموش ہو کے اپنے کام میں لگا رہا، صرف اس نے یہ کہا ہمیں رسول اللہ نے منع کیا تم سے بات کرنے سے، کوئی بات نہیں کرنی۔ پھر بھی میں نے اس سے اور باتیں کی، اس نے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہم تنگ آ گئے، پھر ہم پہاڑوں پہ نکل گئے، وہاں پہ جا کے اللہ سے ہم گریہ زاری کرتے رہے، روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرتے رہے 50 دن تک۔ نبی پاک نے بھی ان سے بات نہیں کی، باقی کسی مسلمان نے بھی ان سے بات نہیں کی، منع کیا ہوا۔ 50 دن کے بعد اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان کی توبہ کی وہ چیز ذکر فرمائی، ان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر فرمایا کہ جن 3 لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، ان کی توبہ بھی اب اللہ پاک نے قبول فرما لی ہے۔ تو اب پھر وہ باقی اس میں تفصیل میں اور بھی ذکر ہے حدیثوں میں، جب ان سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تو یہ رنج و الم میں، پریشانی میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ پھر انہوں نے کیا سوچا کہ اب اللہ کی اس ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کی اذاعت ہے کہ اب ہم اللہ پاک سے ہی دعا مانگے۔ پھر انہوں نے اللہ پاک سے اپنی توبہ مانگی، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ آئندہ یہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ